نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ جی بیٹا، ہم لوگ یہ دیکھنے جا رہے تھے کہ کھانے کے مینرز کیا ہیں۔ آپ لوگوں نے کل ماشاءاللہ سے حدیث یاد کی۔ اب یہ بات نوٹ کیجئے اور اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہمیں کھانا کھانا ہے تو ہمیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ جو Say مطلب Bismillah before you eat. Yes, say Bismillah before you eat, and not only eating, before doing everything. Everything. Yes, even before you read Quran. Yes, reading Quran, eating food, writing something, reading something, going anywhere, sleeping, Doing waking up. exam. Yeah, doing exam as well. When you will read Bismillah, تو یہ برکت کا سورس ہوگی. آپ کا ایگزام آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. It will be not be difficult anymore. ٹھیک ہے جی. One second. Everything will be easy for you after saying Bismillah. تو ہم یہ مینرز ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی بھی کام ہو اس کو کام کو کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے تاکہ اس چیز میں جو ہے وہ برکت شامل ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر سپوز اف وی فارگیٹ کہ ہمیں یاد نہ رہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ڈاؤٹ میں ہے یا پڑھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولنا ہے بسم اللہ اولا و آخرہ۔ جی یہ میں آپ کو حدیث بتانے لگی تھی کہ یہ کس نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہے، پھر اگر شروع میں بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ فی اولی و آخرہ، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ آپ پڑھیے میرے ساتھ سب مل کر، شاباش۔ بسم اللہ فی اولہ آخرہ۔ سبھی شاباش اپنے مائک اوپن کریں، میں لاؤڈلی آپ سب سے ہاں ریپیٹ کرواتی ہوں۔ بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو شیطان ہے وہ ہمارے کھانے میں سے کوئی بھی چیز نہیں لے سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کھانے کی جو ساری کی ساری برکت ہے وہ ہمیں ہی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اینڈ یو نو واٹ از دا نیم آف شیطان؟ اس میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابلیس نے کہا ہے کہ اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق جو ہے وہ واضح کر دیا، اٹس کلیئر فار ایوری ون، تو میرا رزق کہاں ہے؟ ویئر از مائی فوڈ؟ سو شیطان پوچھتا ہے کہ آپ نے ساری جتنی بھی کریشن ہیں آپ کی، جو بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں، جو بھی آپ کی کریشن کھانا کھانے والی ہیں، آپ نے ان کا تو جو ہے ان کی فوڈ ان پہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ یہ کھائیں گے، ایسے کھائیں گے، لیکن جو میرا رزق، میری فوڈ کہاں ہے؟ ویئر از مائی فوڈ؟ تو پھر اسے بتایا گیا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ پھر شیطان کی فوڈ بن جاتی ہے۔ سو فرام ٹوڈے آن ورڈز آپ لوگوں کو کیئرفل رہنا ہے۔ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ، ایون فوڈ اور اینی تھنگ، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں کہتے تو جو شیطان ہے وہ اس چیز کو اپنے لیے حلال کنسیڈر کر لیتا ہے، پھر ہم اس سے اس فوڈ سے اتنی زیادہ انرجی
نہیں گین کر پاتے جتنی کہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ہمیں اس سے اتنی زیادہ انرجی ملتی ہے, نہ ہمیں اتنی زیادہ نیوٹریشن ملتی ہے. جب ہم اس کو کھا بھی لیتے ہیں اس فوڈ کو تو وی فیل لائک اسٹل ہنگری. ٹھیک ہے, تو جو ہماری جو برکت کا پارٹ ہے اس میں سے جو بلیسنگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دینی ہوتی ہیں اس فوڈ کے تھرو, اس میں سے کچھ نہ کچھ پارٹ جو ہے وہ لے جاتا ہے شیطان. اس لیے ہمیں ہمیشہ ٹرائی کرنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے. جی بیٹا, I know hadith about this topic. جی جی بتائیے. كل أمر جبال لم يبدأ باسم ربي بسم الله فهو أبتر. جی ٹھیک ہے, اس کا میننگ بھی بتائیے آپ نے اپنے سب فرینڈس کو. جی If we don't say Bismillah, then the food will not have any barakah. جی بالکل, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. وہی والی بات نا جو میں نے کی ہے اسی کو آپ نے مزید ایکسپلین کر دیا. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اور ابھی ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو ہے ہم رائٹ ہینڈ سے جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کیوں کھاتے ہیں. اس میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے, سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے, مطلب ہی مسٹ ایٹ ود ہز رائٹ ہینڈ. اور جب وہ کچھ پیے, when he drinks something he must drink with his right hand. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, always try to drink food with your right hand, try to eat food with your right hand, try to drink any juice, any liquid with your right hand. Or water. Yes, water, juice, any liquid, any shake, whichever you are going to drink. تو آپ کیا کرنا ہے, آپ کو وہ رائٹ ہینڈ سے پینا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کھانا بھی کھانا ہے, جو کوئی بھی فوڈ ہے, تو آپ کو اپنے رائٹ ہینڈ سے وہ کھانی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں پتہ لگ گیا کہ ہم ایسا نہیں کرتے. ایسا کون کرتا ہے, ایسا شیطان کرتا ہے, اور ہمیں شیطان کے کمپینین نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے جی, تو چلیں ابھی شاباش, انشاءاللہ میں آپ سے سب سے اینڈ میں سنوں گی آپ کے جو کل کے اسماء الحسنی ہے. آج ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں. ہم اپنا لیسن نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. 90 names of Allah. The یس 10 99 other names names. of یس اللہ. ٹھیک ہے جی, اور اس میں کل ہم نے یہ حدیث کی تھی کہ دا میسنجر آف اللہ, پیس اینڈ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی اپون ہم, said Allah has 99 names, 100 less 1. Whoever learns them enter paradise. Heaven. Yes, paradise and heaven. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Miyatan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. یہ چیز ہم پہلے کر کے آئے ہیں کہ جو بھی کوئی ان کو یاد کرے گا, ان کو انڈرسٹینڈ کرے گا, اینڈ he or she will spend his life according to these advice جو اس میں دی گئی ہیں, تو وہ کیا کرے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. Let's move forward on the name number 11. Al-Khaliq. Read with me. Al-Khaliq. 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 Name number 11 is Al-Khaliq. Khaliq. Yes. The Creator. Yes. The maker. The creator, the maker. اس میں جو ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ اللہ کریٹڈ absolutely everything, including people, everyone. People, animals, plants, and food, the one who brings everything from non-existence to existence. Yes. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے, کس کو پیدا کیا, ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے, Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. He is the creator, not only creator, he is the maker as well. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو کریٹ بھی کیا ہے اور سب کو بنایا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں تھوڑی سی جو ڈیٹیلز ہیں
وہ یہ ہے کہ اللہ نے کریٹ کیا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کریٹ کیا ہے. اس میں پیپل ہیں, لوگ بھی آ جاتے ہیں, اینیملز جانور بھی آ جاتے ہیں, پلانٹس اور فوڈ بھی. ٹھیک ہے, جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی کیسی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں پرووائڈ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے خاص. اور ان سب چیزوں کا جو کریٹر ہے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دا ون ہو برنگس ایوری تھنگ فرام نان ایگزسٹنس. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا. تو اللہ calls himself الخالق, دا کریٹر, دا میکر. ٹھیک ہے, اور اس میں approximately 11 occasions in the Quran where it is mentioned that he is the one who creates everything from nothing. Al-Khaliq invents and perfects according to his will and with the knowledge of what will happen. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے, کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا جی الخالق, کیا نیم ابھی ہم نے ایکسپلور کیا ہے, کیا اس کا میننگ ہے, کیا نیم ہے؟ الخالق, the creator. الخالق. یس, سبھی بچے شاباش مائک اوپن کریں اور بولے الخالق, دا کریٹر, میکر. الخالق, the creator, the creator, the maker. Very good. جی اب آپ Allah created absolutely. الخالق. یس, الخالق, دا کریٹر, دا میکر. ٹھیک ہے, اب ہم بارک اللہ فیکم اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. الباریء, الباریء. چلے شاباش جلدی سے پڑھیں سب. الباریء. جی الباریء. جی بارک اللہ فیک. The جی originator. یس, اوریجنیٹر. جی ایسا ہے زرارہ بیٹا, اور مائک اوپن کیجیے اور اس کی ڈیٹیلز پڑھیے. Yes. Details. Allah was the first one to make everything, the creator who has the power to turn the entities. جی انٹائٹیز. ٹھیک ہے, اللہ واز دا فرسٹ ون ٹو میک ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ فرسٹ ون ہے جنہوں نے ہر چیز بنائی ہے. یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا, اونلی ہی کین ڈو آل دیز تھنگس. تو اللہ calls himself الباریء, دا اوریجنیٹر, دا میکر, دا ایوالور. اور اس میں بھی ہمیں قرآن میں 3 occasions پہ یہ ملتا ہے, he is the one who creates form out of nothing. Al-Bari creates with no model and or similarity and evolves that which is in perfect proportion and harmony without any fault. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل پراپر پروپورشن میں بناتے ہیں, اس میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا, کوئی امپرفیکشن نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows better how to make the things. ٹھیک ہے جی. تو یہ الباریو کہ وہ اوریجنیٹر ہے, جب کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا تو ایگزسٹنس میں کوئی چیز نہیں تھی, تو اوریجن میں لانے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس میں ہمیں بہت ہی خوبصورت یہ آیت ملتی ہے, یہ آپ کے سامنے آیت بھی چل رہی ہے, هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. ہم کیا کر رہے ہیں ابھی؟ ہم یہ کیا کریں؟ اسماء الحسنى کریں. اور کون سا نیم ابھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے؟ الباری. الباری, دا اوریجنیٹر. ٹھیک ہے, چلے بارک اللہ فیک. اب یہ دونوں کی ریویژن کرتے ہیں. کون سے 2 نیمز ہم نے ابھی ایکسپلور کیے ہیں؟ الخالق, الباری. الخالق, الباری, الخالق, الخالق, الباری. الخالق الباری. ویری گڈ. جی ویری نائس, ماشاء اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ نیم وی ہیو آن دا نمبر 13, دیٹ از المصور. المصور, المصور. اور کیا میننگ ہے؟ دا شیپر, دا شیپر. جی عبداللہ پلیز ریڈ دیز ڈیٹیلز. Allah was the one to give everything its shape and form, the one who forms his creatures in different pictures. Yes, barakallahu feek. جزاک اللہ خیر.
اچھا جی، اب ہمارے پاس ہے اس کا میننگ. اللہ واز دا ون ٹو گیو ایوری تھنگ اٹس شیپ اینڈ فارم. جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، کیا ہم چیزوں کو ان کی شیپس کے ساتھ یاد رکھتے ہیں نا؟ Yes. اگر چیزوں کی شیپس نہ ہو تو ان چیزوں کو یاد رکھنا کتنا مشکل ہو جائے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کرے، دیکھیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم کریٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، ابھی تک ہم پڑھ کے آئے ہیں الخالق، جب کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا. پھر الباریو، ٹھیک ہے، وہ فیشنر بھی ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ شیپر بھی ہے. لک ہاؤ مینی ہیوج کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم دل سے یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو کوالٹیز ہیں نا ان کا کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف ہمیں بنایا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور پھر بنایا ہے ہمیں اتنا خوبصورت فیشنر کیا ہے، لائک ہمیں شیپ دی ہے. اب ہمیں آگے شیپ پر آ گئی ہے. پیچھے اگر ہم پڑھ کے آئے جو دیکھیں جسٹ لک ایٹ دیٹ کہ کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ، the creator, the maker, then he is the originator as well, the fashioner as well. originator کے ساتھ ساتھ اس کا جو میننگ ہے نا الباریو کا مطلب جو ہے وہ فیشنر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے اگر ہم جائیں تو اب دا شیپر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ خیال رکھا ہے ہمارا کہ ہمیں کیسے بنانا ہے، ہمیں کس شیپ میں مولڈ کرنا ہے، ہم کیسے خوبصورت لگیں گے. سو آلویز تھینکس اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا بنایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اپنی جو سیرت ہے، جو ہماری اپنی جو پرسنالٹی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا باہر کی پرسنالٹی جو اپیرنس ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہمارے اندر کی تھنکنگ جس کے ساتھ ہم تھنک کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم سوچتے ہیں اور بولتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سیرت بھی اچھی بنائے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. اللہ واز دا ون ٹو گیو ایوری تھنگ اٹس شیپ اینڈ فارم. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ابھی پہلے اسی کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو؟ المصور، المصور، دا فیشنر آلسو، دا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں قرآن میں کئی اوکیزنس پہ کہا ہے کہ ہی از دا ون ہو فارمز اینڈ شیپ آل دیٹ ایگزسٹس. تو المصور gave everything its own distinct shape and according to his own desire. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گریٹ ورائٹی پرووائڈ کی ہے کریشن کی. ہر کوئی ایک دوسرے سے یونیک ہے. ٹھیک ہے، ہر سنگل کریچر ایک دوسرے سے یونیک ہے، ایک جیسی نہیں ہے. پھر آگے المصور کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں الغفارو کی طرف. دا آل فار گیور، دا آل فار گیور کیا نیم ہے جی ہمارے سامنے؟ The whole forgiver. All forgiver. The all forgiver. اور اس میں جو ہے فاطمہ بیٹا can you please read the detail? If we do something wrong, we should ask Allah for forgiveness. Truthfully, Allah will definitely forgive us. The one who forgives the sins of his slaves time and time again. جی اچھا، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیارے اور کتنے اچھے ہیں. He is the one who forgives and covers us time and time again. دیکھیں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مسٹیکس کو فارگیو کرتے ہیں اور پھر ہمارے دل کو اتنا کام ڈاؤن کرتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس مانگتے ہیں نا، ہم فیل کرتے ہیں شیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کور بھی کر دیتے ہیں، اندر سے کام بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے سنز کو فارگیو کرتے ہیں، وہ ہماری شارٹ کمز کو فارگیو کرتے ہیں، اور ہی پروٹیکٹس اس ایز ویل. یہ نہیں کہ ہم مسٹیکس کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فارگیو نہیں کرتے. دیکھیں کوئی اور کسی کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوتا، کسی پرسن کے لیے ایزی نہیں ہوتا کسی مسٹیک کو فارگیو کرنا، لیکن جب ہم سچ مچ میں فرام دا ڈیپتھ آف آور ہارٹ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم شیم فیل کر رہے ہیں، ہم نے کیا بیڈ ایکشن کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم کہتے ہیں او اللہ فارگیو می، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے زیادہ بڑے بیسٹ فرینڈ ہونے چاہیے. انہوں نے ہمیں بنایا ہے، ہی نوز اس مور بیٹر دین ایوری تھنگ ایلس، دین اینی ون ایلس. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا
فوراً لنک بنانا چاہیے جب ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے. او اللہ سبحانہ و تعالیٰ, I didn't want to do it but I did it, but you please forgive me. ایسے اللہ تعالیٰ جب ہمارے فرینڈ ہوں گے نا تو ہم سب سے پہلے انہی کے سامنے اپنی پرابلم رکھیں گے. So if we do something wrong, we should ask Allah for forgiveness truthfully from the depth of your heart, سچ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بس اوپر سے معافی مانگ لی. نہیں, اللہ نوز دا سیکرٹس ان آور ہارٹ ایز ویل. ابھی ہم بتاتے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں وہ سارے. اللہ ول ڈیفینیٹلی فارگیو اس. اور جو ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو آلویز تھنک پازیٹیو, آلویز تھنک نائس, اینڈ وین ایور اینی مسٹیک جو آپ کر جاتے ہیں تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں. سو دس از الغفارو, الغفارو دا آل فارگیور. اور ہم نے بگن کرتے ہیں, ہمارے پاس نمبر تھا پیچھے 13 and 14. المصورو, open your mics and read with me. المصور الغفارو, الغفار المصورو, المصور الغفارو, المصورو, الغفارو. الغفار. جی ویری گڈ. جی ابھی نیکسٹ مووز آن دا نمبر 15 انشاءاللہ. القہار. ٹھیک ہے جی, میننگ از دا ایور ڈومینیٹنگ, The dominator. The ever dominating, Subduer. subduer. ٹھیک ہے, بارک اللہ. جی عائشہ, پلیز ریڈ دیز ڈیٹیلز. Allah has power over absolutely everything and everyone. And everyone, very nice. ٹھیک ہے, القہار, the ever dominating. اور ایور مطلب یہ ہمیں قرآن میں اپروکسیمیٹلی 6 times ملتا ہے کہ he is the one who prevails over all and to whom all creatures. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈومینیٹ کرتا ہے ساری ہول یونیورس کے اوپر. ٹھیک ہے, he is victorious, he is dominator, and اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی ڈومیننس ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی متاثر نہیں کر سکتا. he is ever dominating. اللہ has the power over absolutely everything and everyone. چاہے وہ کوئی چیز ہے, کوئی تھنگ ہے, کوئی مٹیریل ہے, اور ہم سب like everyone, any person, چاہے وہ نان لیونگ ہو یا لیونگ ہو, سب چیزیں, یہ ایوری تھنگ میں نان لیونگ آ جاتی ہیں اور ایوری ون میں سب جو ہے وہ لیونگ آ جاتی ہیں. تو جو بھی کوئی لیونگ ہے, نان لیونگ تھنگس ہے, کوئی بھی چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پاور آن ایوری تھنگ. اس کے بعد القہار کو ہم نے الحمدللہ ایکسپلور کر لیا. آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ نیم کی طرف. الوہاب, 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 Al-Wahhab, the giver of gifts. the giver of gifts. تو کیسے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں نا, ہمیں کوئی گفٹ دے تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا giver of gifts. جی ساتھ بیٹا, کین یو پلیز ریڈ دس. نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ. چلیں جو ہے آئمہ انیکا میں سے کوئی ایک پڑھے ادھر, علینا میں سے, انیسا میں سے کون پڑھے؟ جی اوپن دا مائک اینڈ ریڈ اٹ پلیز. Yes, ma'am. Allah is caring and generous and gives us everything we have, including our family, home, toys, clothes, food, and much more. Allah is the one who grants gifts and blessing generously, generously, abundantly, without limitation or expectations. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, بہت شکریہ. جی الوہاب, دا گیور آف گفٹس, یہ نام ہی کتنا پیارا لگتا ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 times قرآن میں اپنا یہ نیم مینشن کیا ہے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے, وہ ہمیں گفٹس دیتا ہے, ہمیں فیور دیتا ہے, ہمیں بلیس کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ہول کریشن کو, جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن ہے. تو الوہاب اتنا خوبصورت نیم ہے. ہی گیوز گفٹس اینڈ کانسٹینٹلی, ٹھیک ہے, جنرسلی, اینڈلیسلی,
and without expecting anything in return. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر وقت گفٹ دیتی ہیں اور کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ جن اور جو بھی انسان ہیں، جو بھی جن ہے یا ہیومن بینگ ہے، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از کیئرنگ. He is the giver of the gift. He is caring. He is generous. وہ اتنا زیادہ ہمیں دیتے ہیں، ہم And gives اتنا us مانگ نہیں. everything. Yes, he gives us everything. اور کیا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اگر ہم ان جو ہے blessings پر شکر کریں، just think for a Family, moment. home, toys, Family. clothes. Yes, food and family, everything. home, toys, clothes, food, and not only that, آپ کے friends اتنے پیارے پیارے آپ کے ساتھ Everything. ہوتے ہیں. Yes, everything. ٹھیک ہے، اور ہمیں فیملی بھی مل گئی، گھر بھی ملا، ٹوائز بھی، اور کلوتھس بھی بہت خوبصورت. کتنے آپ کے پاس پیئرز ہوں گے؟ ذرا چیک کیجیے، اپنے شوز چیک کیجیے. یو ہیو ملٹی کائنڈز آف کلوتھ. آپ کے پاس ساکس ہوتے ہیں، کلوتھس ہوتے ہیں، اور شوز بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں سب. آپ اور پھر فوڈ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی کائنڈ کے فلیور دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی مچ مور. کچھ چیزوں کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا. اینڈ لیس ہے، لمٹ لیس ہمارے پاس بلیسنگس ہیں. ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ان کو. تو اللہ از دا ون، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں گفٹس جو ہے وہ گرانٹ کرتے ہیں اپنی بلیسنگس کے ساتھ اور ابنڈنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ کہ ہم اچھے بنیں. وی ہیو ٹو بی گڈ اینڈ گڈ. بیڈ ہونے کا تو کوئی سین بھی نہیں ابھی. ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو بی جسٹ گڈ اینڈ نائس اینڈ پازیٹیو. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وہ رول ماڈل تھے ویسا بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیٹس گو ٹو دا ریویژن ناؤ. وی ول ریڈ دیز two nouns انشاءاللہ. القہار، الوہاب. Al-Qahharu, القهار الوهاب. ٹھیک ہے Al-Wahhabu. جی. ابھی ایسا کیجیے زنیرہ، اسے لاؤڈلی پڑھیے اور سب آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھ پڑھیں. القهار القهار الوهاب Al-Wahhabu. الوهاب. اگین. القهار الوهاب. Al-Qahharu. القهار الوهاب. یس، الوهاب. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. چلیں لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ون. دس از نمبر 17. آپ میں سے کوئی تھک تو نہیں گیا نا؟ No. نو سب. یہ کون ہے؟ یہ یحییٰ ہیں. Yes. لیکن آپ تو بڑے ماشاءاللہ سے اچھے بچے ہیں. آپ اعوذ باللہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنے آپ کو دم کریں. آپ ابھی دیکھیں انرجیٹک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، Okay. اب ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم نے چیزیں کور کرنی ہے، اور آپ سب چھوٹے بچے ہیں نا، میں جلدی سے کرواؤں گی، پھر چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو الرزاق ہے دا پرووائڈر، دا سسٹینر. پرووائڈر، دا He سسٹینر. who provides The provider, the all sustainer. things. The provider, the sustainer. جی. اسحاق آپ ساتھ میں ہیں بیٹا؟ جی، ہمارے ساتھ کون کون ہیں؟ اسحاق ہے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے. ایسا ہے اسحاق بیٹا، اگر آپ ساتھ میں تو یہ ڈیٹیلز پڑھیے آپ. چلے یسرا آپ پڑھیے. That provides فار ایوری ون for everyone. اینڈ ایوری تھنگ دیئر از There is not a living creature on earth except that that Allah provides for it. provides for it. Provides. جی انیسا اور علینا آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے بیٹا شاباش جلدی سے. Ma'am, detail. یس ڈیٹیل. Allah provides for everyone and everything. There is no a living creature on earth except that Allah provides for it. فار اٹ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک.
تو اس میں قرآن میں ایک ہی ون اوکیجن پہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہی از دا ون ہو کریٹس آل مینز آف نرشمنٹ اینڈ پروویژن. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا پرووائڈر ایز ویل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو پرووائڈ کرتا ہے؟ اپنے سلیوز کو. ٹھیک ہے, He provides everything for us. یس ایوری تھنگ فار اس. ہی اللہ پرووائڈ فار ایوری ون اینڈ ایوری تھنگ. یہ تو بہت ایزی ہے. انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا الرزاق. الرزاق نمبر 7. Al-Razaq. یس, اب آگے ہے ہمارے پاس نمبر 18 پہ الفتاح. الفتاح Al-Fattah. دا ریویلر, دا Opener. اوپنر. جی عبداللہ آپ مائک اوپن کیجئے, شابش پڑھیے اس کو. الفتاح. جی عبداللہ جلدی سے پڑھیے ڈیٹیلز. آر یو دیئر عبداللہ؟ اوکے, محمد خرم بیٹا آپ پڑھیے. Ma'am, Allah opens a people's heart to love Him and repent to Him. Allah opens the doors of mercy and goodness to all those who are sincere. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. جی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آلیان بھی ہیں. آلیان آر یو دیئر؟ چلیں, نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہم پڑھتے ہیں اللہ opens the people's hearts to love him and repent to him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو کس لیے کرتے ہیں, کھولتے ہیں کہ ہم پیار کریں آپس میں اور ریپینٹ کریں جب ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. اللہ opens the door of mercy and goodness to all those who are sincere. تو اگر ہم سنسیئر ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اوپن اپ کر دیتے ہیں. کیا؟ اپنے لو کی جو ہے لو والی کوالٹی بھی اور ریپینٹ کرنے والی کوالٹی بھی. تو جی آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. الفتاح ہو گیا ہمارا. الفتاح کون سا ابھی ہم نے کیا ہے؟ الفتاح مینس دا اوپنر. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن اس سے اوپن ہوتا ہے, اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ جو اوپن کرتے ہیں ڈورز آف بلیسنگ فار ہز سلیوز. تو ہی از الفتاح. آگے He بڑھتے opens the door for everything. یس, ابھی الفتاح ہم نے کر لیا, اب ریویژن کر لیتے ہیں. الرزاق الفتاح. الرزاق الفتاح. چلو شاباش جلدی سے. Al-Razaq. Al-Fattah. الرزاق الفتاح. الرزاق الفتاح. اس کے بعد ہم جی اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ہے ہمارا جی العلیم. Al-Alim. Yes. The all-knowing, the all-knowing, the knowledgeable, the one, nothing is absent from his knowledge. Allah sees, hears, and knows everything that we do. Allah knows absolutely everything. That means He knows all of our secrets and even knows what we are thinking about. ٹھیک ہے, تو ہم اگر کوئی تھنک بھی کرتے ہیں we have to think good. We have to think good. We have to think, بتائیں نا, we have to think bad or good? Good. Always Good. think good. Good. جی, تو ابھی ہم نے کون سا نیم کیا ہے؟ العلیم. Good. Al-Alim. العلیم. العلیم Al-Alim. the all knowing. وہ سب جانتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں, ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. even though the secrets of our heart and if we are thinking about something, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو ابھی ہم نے اپنے منہ سے بول کر کسی سے کہا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, so he is the all knowing. ٹھیک ہے, اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آگے نیکسٹ ہے ہمارا جی نمبر 20. وہ ہے القابض. 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 ٹھیک ہے, The اور taker. the taker. the taker. جی جی عبداللہ آپ ساتھ میں ہیں, اس کی ڈیٹیلز پڑھیے جلدی سے. Just like Allah gives things, He can also take things when He wants to because He is the owner and controller of everything. جی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے بچوں بتائیں؟ Taker of everything. The taker of
everything, the taker of He, everything. although he gives stuff, he takes جی everything because he's the controller. Yes. And अब ये देखिए, just try to understand one point over here. Allah subhanahu wa ta'ala हमें हर चीज देते हैं. He can also take things when he wants to. अगर वो हमें देते हैं ना, if he gives everything to us, तो वो हमसे ले भी सकते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, we should not misuse them. We should We not should use them wisely. wisely and nicely and accurately, correctly. हमें जहां यूज करनी चाहिए वहीं यूज करनी चाहिए. सपोज अब अगर आप अपने फोन पर, अपने टैब पर गेम्स खेलते हैं, सपोज 1 hour a day आप वॉच करते हैं, गेम खेलते हैं, अगर आप ऑल द टाइम यही काम करेंगे तो अल्लाह ताला एंग्री भी हो सकते हैं. जो टैबलेट आपके पास है, हो सकता है उसको कुछ हो जाए. सो आपको उसे वाइजली यूज करना चाहिए. 1 hour in a day is enough for all these things, but what you have to do. जी हमें हमारी मामा तो सिर्फ 15 मिनट ही देती हैं. तो काफी है ना. हमारी जो आईज हैं वो हेल्दी चीजें चाहती हैं ना हमसे बैड. वरना वो खराब हो जाएंगी. यस, तो आई साइड भी You'll become, your eyes will become kharab if you be too much on screen. जी. और ना सिर्फ आइज, हमारी थिंकिंग मुतासर होती है. जो हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, नए नए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, अगर वो सारा टाइम हम इसी में वेस्ट कर देंगे, वॉचिंग में और गेम प्ले करने में, तो फिर हम कुछ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए वैसे भी स्क्रीन के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं कि व्हेन यू प्ले ऑन इट इवन फॉर 10 minutes, इवन दो आफ्टर दैट यू आर प्लेइंग ऑन द टैब और ऑन द फोन 100 minutes, आपको लगता है आपने जस्ट 1 minute खेला है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स. सो And screen time is also a fitna. यस, इट इज वेरी बैड, इट्स नॉट गुड. सो आप थोड़ी देर के लिए तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये कर सकते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम एंड फॉर द सो मेनी आवर्स. इट्स बैड फॉर द हेल्थ एज वेल, एंड इस्लाम ऑल्सो डजंट अलाउ अस टू वेस्ट आवर टाइम. कीप वेस्टिंग, इट्स नॉट गुड. It's bad for your brains. तो यस, एंड इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कोई टैलेंट दिया है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, यू मस्ट ट्राई टू डू द मोर एंड मोर रेसिटेशन एज कम्पेयर टू सिंगिंग. आपको रेसिटेशन करनी चाहिए. आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ सकते हैं, आप तिलावत कर सकते हैं, आप रेसिटेशन कर सकते हैं. आपने अपनी आवाज़ को, अगर आपने आवाज़ के टैलेंट को, अपनी साउंड आपका अच्छी है, आपके वोकल, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप उसे वेस्ट करें. आप जब कुरान को रिसाइट करेंगे तो भी तो अल्लाह ताला खुश होंगे ना, और आप अपनी आवाज़ को यूज़ भी करेंगे नाइसली. तो इसीलिए अब ये देखिए कि जो मलाइका हैं, जो एंजल्स हैं, वो नहीं कुरान की तिलावा कर सकते. दे ट्राई टू फाइंड आउट दोज प्लेसेस जहाँ पे लोग कुरान की तिलावा कर रहे हो, और वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है वो प्लेस. सो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे बहुत हैप्पी होते हैं अगर हम दुनिया में बैठ के अल्लाह ताला का ये जो कलाम, ये कुरान पढ़ते हैं, तो ऊपर अल्लाह ताला अपने जो मुकर्रबीन उसमें जिक्र करते हैं कि देखो ये मेरे प्यारे प्यारे से बंदे, ये छोटे छोटे से जो बच्चे बैठे हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं. तो अल्लाह ताला वहाँ पे हमारा जो है जिक्र करते हैं. ठीक है, ही रिमेंबर्स अस ओवर देयर. तो हम कितने लकी हैं ना. तो फिर वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन द मीनिंगलेस थिंग्स. ठीक है, हमें यूजफुल काम करने चाहिए. ट्राई टू यस. अब मैंने ये मामा हमेशा चाहती थी कि मैं किसी मदरसे में जाऊं, कभी अलहुदा वाला मदरसा, तो कभी इन्हें एक मिले ना, हम या जो भी है ये वाला एक मदरसा मिले ना, जिसमें सुबह 9 बजे जाएंगे और पूरा शाम के 2 या 3 बजे हमें छुट्टी होगी ना, और सारा सुबह 9 से 3 बजे तक सारा कुरान ही पढ़ेंगे और तिलावतें. और फिर आगे जब जाऊंगा तो मैं हिफ्ज करने लग जाऊंगा. और फिर कल मेरा टेस्ट है, कल मैंने टेस्ट देने एडमिशन की है. माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक. अल्लाह ताला मैं भी तैयारियां कर रहा हूँ. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत अच्छे से नाइसली आप सक्सेसफुल आके होकर ना हमें आकर गुड न्यूज़ सुनाएं. हम वेट करेंगे आपके रिजल्ट का. ठीक है, ओके. मे अल्लाह मेक दिस एग्जाम इजी फॉर यू इंशाल्लाह, आमीन. तो चले हम आगे थोड़ी सी अब इन नेम्स की रिवीजन कर लेते हैं बच्चों. हाँ जी.
Oh, that's the nasheed. جی بچوں، کیسی لگی آپ کو آسماء الحسنہ کی نشید؟ بہت اچھی. بہت اچھا ہے. چلے ماشاءاللہ. بہت ابھی اچھی. شاباش. آپ کے سامنے اس سیکوینس میں 11 to 20 ہیں، سب لاؤڈلی جو ہیں وہ اس کو پڑھیں. تو کون سٹارٹ کرے گا انشاءاللہ؟ میں ہم اس عبداللہ. کو فالو کریں گے. جی، ایک بچہ سٹارٹ کرے اور سب ان کو فالو کرے. شاباش، جلدی سے، تاکہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں چلیں. جی. الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم العالم القابض. العلیم القابض. ٹھیک ہے جی. العلیم القابض. چلے شاباش. سب بچے اپنے مائک انمیوٹ کریں اور جلدی سے اس کو پڑھیں. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ دین.
الخالق بارئ بارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الرزاق القابض القابض. جی چلے بارک اللہ فیک ماشاءاللہ. جی 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 ٹھیک ہے. چلیں ایک دفعہ مجھے صرف ایک دفعہ سنا دیں تاکہ سب کی ریویژن ہو جائے. جلدی سے بیٹا محمد خرم مائک کھولیے, آپ جلدی سے کوئی کلین کو پڑھیے ایک بار. الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض. یس العلیم القابض. چلیں ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. چلیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہم. اچھا اب یہ بتائیے مجھے یہ کس نے یاد کیا ہے یہاں تک بن فہر تک؟ لک ایٹ دیٹ. کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو سلائڈ؟ اچھا. آپ کو یاد بھی ہو گیا یہ سب کل آپ کو؟ محمد ابن عبد المطلب ابن ہاشم عبد مناف ابن کعب ابن مرہ کلاب ابن قصی ابن لوئی ابن غالب ابن فہر. جی بارک اللہ فیک. چلے جلدی سے مائیکل عبداللہ پڑھیے جلدی سے آپ, اور پھر باری باری سب پڑھیں گے. شاباش. محمد ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ابن قصی ابن قلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر. غالب ابن فہر. ٹھیک ہے, یہ آپ سیکوینس اس طرح سے اس طرح اس طرح اور اس طرح پھر ایسے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. جی چلیں ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی ایسا ہے زنارہ جلدی سے یہ سیکوینس پڑھیے بیٹا. شاباش. Yes. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر. بارک اللہ فیک. جی محمد خرم جی بیٹا پڑھیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن کعب ابن مرہ ابن کلاب ابن قصی ابن لوئی ابن غالب ابن فہر. ابن فہر. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. یہ آپ نے ماشاءاللہ محمد ابن عبداللہ جو ہے آپ نے ایڈ کیا ہے نا, تو یہ یہاں پر وہ ہونا چاہیے تھا. چلے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جی سبھی اب پہلے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف پڑھیے. شاباش جلدی سے پڑھیے. آپ فاطمہ آپ پڑھیے. میں دوسری سلائڈ دیکھنی تھی جو اس پہ بھی مسنگ ہے. جسٹ 1 سیکنڈ. ہاں یہاں پر یہ مس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے چلے پڑھیے. شاباش. یہ آپ آئیے جلدی سے. فاطمہ یہاں محمد ابن عبداللہ پڑھے گی, پھر آگے کنٹینیو کیجیے. جی آپ بیٹا آپ ساتھ میں ہیں, جلدی پلیز, اس طرح سے ٹائم جا رہا ہے. مائک اوپن کیجیے. شاباش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ پہلے ابن عبداللہ آئے گا. جی ابن عبد المطلب جی ابن عبد المطلب. دین ابن ہاشم ابن کلاب ابن قصی ابن عبد مناف ابن نہیں بیٹا مرہ. اس طرح سے جائے گا. ابن ہاشم, یہ دیکھیں ایرو کو دیکھیں اس طرح سے. ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب لائک دس. ٹھیک ہے جدھر وہ ڈائریکشن جا رہی ہے وہیں پڑھیے ایسے. ابن ہاشم آگے پڑھیے یہاں سے. ابن ہاشم ابن عبد مناف جی ابن قصی ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر.
جی بارک اللہ فیک. چلیں اب سب جلدی سے مائک اوپن کیجیے, ہم ٹوگیدر پڑھتے ہیں اس کو ایک بار, کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو یہ یاد ہونے میں ٹائم لگے گا, فوراً نہیں یاد ہوں گے, ٹھیک ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. چلیں جلدی سے مائک اوپن کیجیے, شابش. نسب نما. جی چلیں نسب نامہ جلدی سے مائک اوپن کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبداللہ عبد المطلب عبد المطلب مطلب ابن ہاشم ہاشم ابن ہاشم ابن عبد مناف قصائی ابن عبد مناف ابن قصی ابن قصائی قصي ابن کلاب ابن کلاب كلاب ابن مرہ ابن مرہ ابن کعب ابن کعب خاب ابن لوئی ابن روی ابن غالب ابن غالب غالب ابن فہر. ابن فهد. آپ نے ڈیلی تقریباً اس کو 5 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھے سے یاد ہو یاد ہو جائے. جائے. جی اچھی. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے بھی مائنڈ میں یہ بات آتی ہوگی کہ وائی وی شوڈ اسٹڈی ہم. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سیرہ کو پڑھنے کی کچھ نہ کچھ ریزنز تو آپ کو ملنی چاہیے نا, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ وائی اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو اسٹڈی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Because he's our prophet and he's the most, he's the person we should be followed, and he's our beloved prophet and we Yes. should follow him, and because Yes. and Allah will be closer to you and he's our role model. یس ہی از آور رول ماڈل. تو یہ جو ہے نا, یہ ریزن اس کی یہ ہے کہ جسٹ ون سیکنڈ, ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بات کیا ماشاء اللہ. عائشہ نے بھی, انہوں نے اس چیز کو سمرائز کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے لاسٹ پروفٹ ہیں, ٹھیک ہے. ہی از دا ایور گریٹسٹ پرسنالٹی, ٹھیک ہے, گریٹسٹ بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لائف ہے ایکوریٹ تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گائیڈنس دی, ان کی لائف ایکوریٹ تھی, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوریکٹ تھی, ٹروتھ پر بیسڈ تھی, اور وہ گریٹ پرسنالٹی ہیں, اور وہ کیا ہے, لاسٹ پروفٹ ہیں. اب ہمارے لیے جو دین اسلام جو تھا اس کا کمپلیٹ میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کنوے کر دیا ہے, ٹھیک ہے. دا سیکنڈ تھنگ از دس, تو پہلی بات ہے نا, اور سیکنڈ تھنگ از دس کہ جو ہسٹری ہے نا, جو انسان جو ہیومن ہسٹری ہے وہ knows all about the all stages of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی چیز ہم سے ہڈن نہیں رہی ہے. جو ہماری ہسٹری ہے, جو ہیومن ہسٹری ہے, وہ ساری کی ساری تمام سٹیجز کو, جتنے بھی مرحلے گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, ان سب کو جانتی ہے. اس لیے جو ہمارے پاس نالج پہنچا ہے نا وہ ایکوریٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پرسن کا نالج اتنا ایکوریٹ, اتنا 100% ٹرو ہو جو ہم تک پہنچا. اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہر چیز پراپر اتھینٹکلی ہم تک پہنچی ہے, ایکوریٹ ہے. ہی از دا گریٹسٹ مین. اس کے بعد تھرڈ چیز پہ اگر ہم جائیں تو وہ یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہی از اے رول ماڈل. ہی از اے کمپلیٹ رول ماڈل فار اس. اگر ہم فالو کرنا چاہتے ہیں تو فالو کرنے کے لیے جو ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہو سکتی ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جی بیٹا محمد خرم یا انایا, آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بیٹا, پلیز کہیے. میم آپ یہ والا آپ نے یہ جو بھی آپ نے سلائڈ کھولی ہوئی ہے یہ آپ سینڈ کر دیں گی؟ جی جی بیٹا میں سینڈ کروں گی انشاءاللہ. یہ سارا آپ لوگوں کا لیسن ایک ہی سلائیڈ میں کمپائل کر دیے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا عبداللہ لکھ کر تو پھر بھیجوں گی, شام تک بھیج دوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اوکے میم. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اور یہ ہم نے 3 کریکٹرسٹکس ان کی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ لاسٹ پروفٹ ہیں, خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور
Allah prophet. यस, और वो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं। फिर दूसरी बात ये की कि कोई भी चीज़ उनकी पर्सनालिटी की, उनकी लाइफ की हमसे हिडन नहीं है, हर चीज़ एक्यूरेट है। जो हम तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री जो जानती है वो सब कुछ एक्यूरेट है। एंड द थर्ड थिंग इज ही इज आइडियल फॉर अस, ही इज आवर रोल मॉडल। अगर And I'm जी sorry to interrupt. He's the descendant of Prophet Ibrahim and Ismail alayhi salam. जी, और बिल्कुल ये बात भी है। और ये बात भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कुछ हमें बताया है ना, जो एडवाइस की है, पहले वो किया है, खुद करके दिखाया है, पहले से प्रूफ किया है कि मैंने किया है, फिर आप ये करो, ठीक है। तो वो उन्होंने हर चीज जो हमें करने के लिए कही है वो ऐसी नहीं है कि की ना जा सकती हो, इट इज ड्यूएबल, इट्स डूएबल, ठीक है, इट्स डूएबल। इसलिए पहले उन्होंने वो खुद की है वो चीज, देन ही कन्वेट टू अस कि अब आप लोगों ने इस काम को करना है। फिर अगर हम अपनी लॉजिक पे भी उनकी सीरत को लेके है ना, सपोज हम वाइजली सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करने को कहा है, वो काम करने को कहा है, अगर हम लॉजिक की बेसिस पे भी सोचें, अपने विजडम के साथ भी जाकर सोचें, तो हमें हर चीज जो है वो ट्रुथ पे बेस्ड नजर आएगी। ऐसी नहीं होगी कि हमें फेक लगेगी कि ये क्या कह दिया करने को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने कहा है कि दाएं हाथ से खाना खाओ, तो क्यों कह दिया? इफ यू विल फाइंड आउट द लॉजिक यू विल गेट द लॉजिक। कोई बात ऐसी नहीं होगी। अगर वो आपको कहते हैं बैठ के पानी पिए, खड़े होके नहीं पानी पीना, तो आज साइंस उसको प्रूफ करती है। ये बात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साल पहले बता दी, जिसे साइंस आज प्रूफ कर रही है कि जी हाँ आपको ये काम करना है, आपको खाना, वो खाने का तो चले छोड़ो इसको, लेकिन ये पानी को लेके आए। सपोज अगर वो कहते हैं कि जी आपने पानी बैठ कर पीना है, खड़े होकर जल्दी जल्दी में नहीं पीना, आपको 3 सिप्स लेके पीना है, तो आज साइंस इसको प्रूफ करती है कि अगर आप खड़े होकर पीते तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आपको नाइसली बैठ कर पीना चाहिए। और उसके मैनर्स क्या, पानी पीने के क्या मैनर्स हैं बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे। बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए, 3 सांसों में पीना चाहिए, और बैठकर पीना चाहिए, और आराम से पीना चाहिए, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। Alhamdulillah after you finish everything. वेरी गुड। हाँ Say Bismillah when you start, say Alhamdulillah जब खत्म हो जाएगी। जी, और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ठीक है। तो ये जी, तो आप जी बताइए बात कब कीजिए बेटा जी। पानी पीने के बाद जब ग्लास में आखिरी घूंट बच जाए वो भी पीना चाहिए। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, Never waste water. बहुत अच्छी बात। यस, नेवर वेस्ट वाटर, नॉट इवन मेकिंग ड्यूरिंग मेकिंग वुदू। जब आप वुजू करें तब भी आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। Save water. यस, और जब आपको इवन दो इफ यू आर लिविंग नियर बाय अ रिवर, आप किसी रिवर के पास भी रह रहे हैं, तब भी आपके लिए अलाउड नहीं है कि आप वाटर वेस्ट करें। कि आपके पास कहते हैं आप बहुत बड़ा पानी, जहाँ मैं रहती हूँ, वेयर आई एम रिजाइडिंग, वेयर आई एम लिविंग, तो वहाँ पे जी वहाँ बहुत सारा पानी है तो आई कैन वेस्ट। नो, यू आर नॉट अलाउड टू वेस्ट द वाटर। आपको पानी जितना पीना है ग्लास में उतना लीजिए, और अगर एक से बच गया तो इसे वेस्ट नहीं कीजिए, उसे भी पीजिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। देखा हमने अभी पढ़ा है ना कि जो भी अल्लाह ताला हमें दिया, अगर हमें अल्लाह ताला दे सकते हैं तो वापस ले भी सकते हैं। तो हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ लेनी चाहिए। कोई भी चीज़, पानी हो, फूड हो, वट एवर द थिंग्स आर, हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और अब हम एक मैनर डिस्कस करते हैं। वो है, कल हमने पढ़ा था कि कोई भी तुम में से अपने लेफ्ट हैंड से खाना खाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड से खाना खाता है शैतान। और खाना खाने से पहले आज हमने डिस्कस किया बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो इसमें शैतान हमारा पार्टनर बन जाएगा खाना खाने में। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल इवन व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर, इवन व्हाइल ईटिंग फूड। अब हम नेक्स्ट मूव Or by doing anything. यस, बाय डूइंग एनीथिंग। तो अभी हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हम आज जो मैनर सीखने लगे हैं वो है छींकने के। जब हम स्नीज करते हैं तो फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, लाइक उसके बारे में। Yarhamakallah. They Yes, should say Yarhamakallah to you. टू यू। If यस, you do हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो उसने सुनेगा और हम after you sneeze as well. yes, very good जी। Aisha, can you read this translation to me in English?
one of you sneezes and praises Allah, then say Yarhamakallah. May Allah Yeah. have mercy on you. یس تو ابھی ہم اس کو اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور انگلش میں بھی پڑھتے ہیں. چلو بچے جلدی سے مائک انمیوٹ کریں, ہم اسے پڑھتے ہیں. اذا إذا عطس عطس أحدكم فحمد الله فحمد الله فشمتوه. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. جی زنیرہ بیٹا ایک دفعہ اونچی آواز میں اس کو پڑھیے. جی بیٹا اپنے فرینڈس کے لیے پڑھیے اسے اونچی آواز میں. اذا إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. بیٹا محمد خرم آپ بیٹا آپ پڑھیے اس کو. جی محمد خرم آپ ساتھ میں ہیں بیٹا. چلے جی بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. چلے خیر میں پڑھاتی ہوں, آپ سب ایک دفعہ ایسے کیئرفلی پڑھیے تاکہ آپ کی مسٹیک نکل جائے. اذا عطس احدکم یہ دال کا پر دمہ ہے, پیش کیسے دھیان سے پڑھیے. احدکم فحمد اللہ فشمتوه. When one of you sneezes and praises Allah, then say Yarhamakallahu, Yarhamukallahu, may Allah have mercy on you to him. یہ دیکھیے اب اسے آپ یہ مائک پلیز میوٹ کر لیجئے سب, بہت نوائز آ رہا ہے. جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے, whenever any one of us sneeze کرتا ہے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ. خود اسے چھینک کے مارنے کے بعد کہنا چاہیے الحمدللہ. اور جب اس کے پاس اس کو کوئی لسن کر رہا ہو تو اسے کہنا چاہیے یرحمک اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ يرحمك الله. یرحمک اللہ, یرحمک اللہ يرحمك نہیں, یرحمک اللہ. دمہ ہے اس کے اوپر نا, میم کے اوپر دمہ ہے. یا اینڈ را یا کے اوپر فتح ہے, دین را ساکن, دین ہا ود فتح, دین میم ود دمہ, اینڈ دین کاف از ود فتح. یرحمک اللہ. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں سب سے پہلے ابھی ہمیں سپوز مجھے چھینک آئی ہے, میں کہوں گی الحمدللہ. آپ سب جواب میں آپ سب جواب میں کہیں گے يهديك الله ويصلح بالكم. یس یرحمک اللہ کہیں گے. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کو کوئی جواب میں یہ کہے تو پھر آپ آگے سے اسے کہتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ انشاءاللہ اس کی ہم کل پریکٹس کریں گے, آج بس اس طرح کی پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے آج. جی عبداللہ بیٹا آپ کو آتا ہے, آپ سنائیے کہ کیا کہتے ہیں جب الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے تو پھر آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹا کیا کہتے ہیں؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم.
جی یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. تو دیکھیں يهديك الله ويصلح بالكم. بارک اللہ فیک عائشہ, ویری نائس. جی ابھی یہ دیکھیں کہ جب ہمیں سنیز آئے تو یہ مینرز میں ہے کہ ہم نے کہنا ہے الحمدللہ, اور جو کوئی ہماری چیخ کو سنے اسے کہنا چاہیے یرحمو. یہ دیکھیں آپ نے میم کے اوپر دمہ ہی لگانی, یرحمو کاللہ, یرحمو کاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی بارک اللہ فیک. یہ چیز آپ نے, میں آپ کو انشاءاللہ پی پی ٹی کے بھیج بھی دوں گی. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے, اور جواب میں اس کا جو بھی فرینڈ ہے, اس کا کمپینین ہے, اس کا ساتھی ہے, اس کا بھائی ہے, اس کو کہے یرحمک اللہ. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے پھر جب وہ یہ بات کہہ دے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. ٹھیک ہے جی بچوں, بارک اللہ فیک. Yes, ma'am. Yes, ma'am. جی ابھی آپ یہ چیز دیکھیے کہ ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام, وہ ہمیں یہ ہمیں کھیلنے سے منع نہیں کرتا. کیا کہا میں نے ابھی آپ سے؟ ہمارا اسلام ہمیں کھیلنے سے منع نہیں کرتا. مجھے بتائیں ابھی میں نے کیا بولا ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں کھیلنے سے منع نہیں کرتا. ہمارا ریلیجن ہمیں کھیلنے سے منع نہیں کرتا, بلکہ ہمیں کھیلنے But we کی should play in moderation. یس ہمیں پرمیشن دیتا ہے. ایسی بات نہیں کہ ہمارے اوپر اتنی ریسٹرکشنز ہیں کہ اللہ ہم کھیل نہیں سکتے. ہم کھیل ہم کو سکتے کھیلنا ہیں. ہے لیکن moderation میں کھیلنا ہے. جی, اور یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے ہے یہ آیا نمبر 12 سورہ یوسف سورۃ کی. یوسف. یس سورہ یوسف کی, اور اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اس میں ہے ارسلہ, بھیج دیجئے ہمارے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ, غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. اس میں کیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے, اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. said him with us tomorrow that he may eat well and play, and indeed we will be his guardian. guardian. جی ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے انٹرٹینمنٹ کا یا پلے کرنے کا یہ جو ہے نا قرآن میں یہ ریفرنس ہمیں ملتا ہے. سورہ یوسف کی یہ آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے جو برادرز ہیں اپنے فادر سے کہتے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, وہ کھائے پیے اور کھیلے, اور یقیناً ہم اس کی کیا کرنے والے ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے ایک بھائی تھے, ابو عمیر ان کا نام تھا, اور ان کے پاس ایک نا سرخ چونچ والی ریڈ والی جو ریڈ جو چونچ ہوتی ہے نا چڑیا کی, ایسی چڑیا ایسی اسپیرو تھی جس سے وہ پلے کیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ بڑے اداس تھے, بہت سیڈ تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہوا, تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ ان کی وہ جو اسپیرو تھی نا بہت کیوٹ سی جو ریڈ سی چونچ والی تھی وہ نا فوت ہو گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پوچھنے لگے کہ اے ابو عمیر واٹ ہیپن ٹو یور اسپیرو. اس طرح سے ہمیں وہاں سے بھی ریفرنس ملتا ہے. اسی طرح پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, I was playing with the kids and then نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم came over there. تو اسی طرح انس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ I was also playing with the kids and نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم came over there and he انہوں نے سلام کیا تھا, انہوں نے he said السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to everyone, کہ ہم سب پلے کر رہے تھے, حضرت انس کہتے ہیں, اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پلے کیا, سلام کیا ہمیں, وہ پلے کر رہے تھے. اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی ہوئی when she got married, تو she was like 49 years old. Yes, she was too young, وہ بہت small تھی نا. تو اس میں ہمیں بخاری شریف میں یہ ریفرنس بھی ملتا ہے. تو وہ باقاعدہ اپنی فرینڈس کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں, اور وہ جھولا بھی جھولا کرتی تھی جیسے ہم پلے کرتے ہیں, جیسے بچے پلے کرتے ہیں. جب انہوں نے ان کی والدہ نے ان کی مدر نے ان کے پاس بلایا
اسی طرح سے وہ ڈالز کے ساتھ بھی کھیلا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں کیا ہے, ڈالز کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے وہ بھی ڈالز کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اس لیے اگر آپ ٹوائز کے ساتھ کھیلتی ہیں تو دس از آلسو الاؤڈ, اور یہ تھے قرآن سے ہمیں پلے کرنے کا ریفرنس بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں نے, شاباش بچوں, آپ جو بڑے بچے ہیں اسپیشلی, انہوں نے سب نے یہ آیت لکھنی ہے. ٹرائی ٹو رائٹ دس آیا, اور اس کا ٹرانسلیشن بھی یاد کیجیے. میں تھوڑا تھوڑا سا ہوم ورک دیتی ہوں, آج میں نے زیادہ نہیں دیا ہے آپ کو. دیکھیں, ایک آپ کے پاس سورہ یوسف کی یہ آیت ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ حدیث لکھنی ہے ریگارڈنگ سنیزنگ کے, سنیز کرنے کے کیا مینرز ہیں, اور باقی آپ نے ابھی یہ نوٹ ڈاؤن کر لینا. لیکن یہاں پر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ لکھنا ہے, اگر آپ لوگوں نے اسے, میں آپ کو بھیج بھی دوں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو آپ کے ہوم ورک کے لیے Even write this. یس, دس از یور ہوم ورک. And also write these names of Allah. دیز نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ 10 نیمز آپ کے پاس ہیں. آپ شاباش جلدی سے مجھے جو ہم نے کل کیے تھے نا وہ نیمز مجھے سنا دیجیے. کون سنائے گا سب سے پہلے؟ ٹیچر میں. یہ سنائے بیٹا شاباش جلدی سے. الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المحیمن المؤمن الملحمن العزیز الجبار المتکبر. بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. کل دوبارہ پھر سنوں گی آپ سے انشاءاللہ. چلیے جلدی سے عائشہ آپ سنائیے شاباش بیٹا جلدی سے, کوئکلی. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المهيمن العزیز no let me المؤمن آپ بھول گئی, السلام المؤمن المؤمن جی بیٹا